ناظرین آداب، میں ہوں ڈاکٹر محمد آدم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم ادب کی ایک نہایت دلچسپ صنف ڈرامے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے تحت اس کی تعریف، اصول اور روایت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامے کی روایت بہت پرانی ہے۔ یہ زندگی اور تہذیبی قدروں کا آئینہ دار رہا ہے، لیکن ڈرامے کی طرف اردو والوں کی رغبت اتنی نہیں ہو سکی جس کی یہ صنف حقدار تھی۔ اس کے باوجود اردو میں عمدہ اور قابل تقلید ڈرامے لکھے گئے۔ اسٹیج ڈرامے، ریڈیائی ڈرامے اور خاص طور پر اردو افسانے جو ڈرامائی شکل میں ریڈیو اور اسٹیج پر پیش ہوتے رہے ہیں، وہ اردو میں ڈرامے کی روایت کو زندہ رکھنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ آج بھی اردو میں اسٹیج اور ریڈیو کے ڈراموں سے لطف اندوز ہونے والے اور اس فن سے وابستہ افراد کی کمی نہیں ہے۔ اردو ڈرامے کی تعریف سے قبل ڈرامے کے لفظ و معانی اور اس کی تعریف پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ لفظ ڈرامہ یونانی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی کر کے دکھانا، یعنی ڈرامے کا اطلاق ہر اس عمل پر ہو سکتا ہے جو کر کے دکھایا جائے۔ گویا ڈرامے میں عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ڈرامہ، ناول اور افسانے کی طرح وہ تحریری صنف نہیں ہے جو صرف پڑھے جانے تک محدود ہو، بلکہ اس کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے۔ یہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب اسے عملاً پیش کر دیا جائے، کیونکہ ناول اور افسانے کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان اصناف میں کہانی کہنے والے کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کہانی کو جس انداز سے چاہے بیان کرے، جو منظر چاہے ان کی تصویر کشی کرے اور کرداروں کی داخلی کیفیات کو رقم کرے، مگر ڈرامے میں ہر چیز تماشائیوں کو دکھانا پڑتی ہے، اور صرف وہی مناظر دکھائے جا سکتے ہیں جن کو اسٹیج پر پیش کیا جا سکے۔ ڈرامہ ادب کی قدیم ترین اصناف میں سے ایک ہے۔ یہ انسانی فطرت کے اظہار کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ انسان دوسروں کی نقل کر کے خوش ہوتا ہے اور خوشی و غمی کے موقعوں پر ناچنے گانے اور کچھ کر دکھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ کھیل اور تماشے شروع میں سادہ تھے، جو انسانی تہذیب کا ارتقا ہوا، ڈرامے کا فن بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ جہاں تک ڈرامے کی ابتدا کا سوال ہے تو ہندوستانی ڈرامے کی روایت بہت قدیم ہے اور مستحکم بھی ہے۔ ابتدا میں قدیم ہندوستان میں سنسکرت ڈراموں راجاؤں مہاراجاؤں کی سرپرستی میں پروان چڑھے، جس کی اساس مذہبی دیومالا پر رکھی گئی۔ کالی داس نے، جو راجہ وکرمجیت کے درباری شاعر تھے، انہوں نے کئی ڈرامے لکھے، جس میں شکنتلا بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اس کا ترجمہ اردو کے علاوہ متعدد زبانوں میں کیا گیا۔ سنسکرت دور میں ڈرامے کو قابل رشک عروج حاصل ہوا، لیکن اس کے زوال کے بعد اردو ڈرامے وجود میں آئے، جو موضوع اور فن کے لحاظ سے سنسکرت ڈرامے کی تقلید سے آزاد رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو ڈرامے کا خمیر جن عناصر سے اٹھایا گیا، وہ عناصر سنسکرت ڈرامے کی باقیات سے نکلے تھے۔ اردو ڈرامے نے اپنی ابتدا سے ہی جو شکل و صورت اختیار کی، وہ سراسر ان رہسیوں، نوٹنکیوں، رام لیلاؤں اور سوانگوں سے مشابہ تھی جنہیں سنسکرت ڈرامے کی جدید صورتیں کہا جا سکتا ہے۔ اردو ڈرامے کی ابتدا اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کے عہد میں ہوئی، جو خود بھی فن ڈرامہ نگاری کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ انہی کے عہد میں آغا حسن امانت نے اندر سبھا کے نام سے بڑا مشہور و معروف ڈرامہ لکھا۔ اندر سبھا ہی وہ ڈرامہ ہے جو اردو میں نقش اول ہے۔ سلطنت اودھ کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے ڈرامے کو مزید فروغ دیا۔ اس وقت تک ڈرامے صرف سیر و تفریح کا سامان تھے۔ آزادی کے بعد رنگ و آہنگ بدلا اور اردو ڈرامے کچھ خاص مقاصد کے تحت لکھے اور اسٹیج کیے جانے لگے۔ ان میں سیاسی، ادبی اور کاروباری ڈرامے شامل تھے۔ پھر اسٹیج ڈراموں کا بھی رنگ بدلا اور مختلف تجربوں نے ڈرامے کی حسن و اثر آفرینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے اب ڈرامے کے فن پر بات کرتے ہیں۔